ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک وقت میں آپ کے علاقے میں آیا تھا، شاید کچھ استاذہ کرام کو یاد ہوگا، دیوار لگ رہی تھی تو اس دیوار کو بہتر دیکھنا چاہتا تھا تو آپ کے اسکول میں آیا تھا۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، میں تب بھی بہتری چاہتا تھا اور آج بھی بہتری چاہتا ہوں۔ میں ابھی ایک بات کر کے آیا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں لوگوں کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن عوام کی بہتری چاہتا ہوں، اور اس عوام میں ہماری بہتری، ہمارا مستقبل، جو یہ بچے ہیں ان کی بہتری دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں اسکولوں کی اتنی خستہ حالت ہے، اسے بدلنے کے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ ہمارے علاقوں میں نے دیکھا ایک کمرے سے اٹھ کر ایک چھت بنی۔ ایک زمانہ تھا جب ایک کمرے میں لوگ بسا کرتے تھے، پھر انہی لوگوں نے، ایک پریوار نے 4 کمرے بنا لیے، اوپر چھت دے دی، اچھا کمرہ بنایا، باتھ روم نہیں تھا تب، لیکن پھر ایک اور سوچ آئی۔ اسی پریوار نے 4-5 لوگوں نے جو پریوار کا حصہ ہوتے تھے، انہوں نے 3 منزلہ 2 منزلہ بنانا شروع کر دی۔ صحیح بات ہے سر؟ بالکل۔ اب ایک وقت آ گیا، آج کے اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ پریوار کے اندر صرف 3 لوگ بھی اگر ہیں، میاں بیوی اور ایک بچہ یا 2 بچے، وہ 3 منزل بنانا پسند کرتے ہیں، جس میں درجنوں کمرے ہیں، بہتر کچن ہے، بہتر باتھ روم ہے۔ آج وہی معاشرہ ہمارا ہے، ہر گھر کو ٹین لگی ہے، ہر گھر کے اندر بہترین کچن ہے، بہترین کمرے ہیں، لیکن جب شام کو رہنے کا وقت آ جاتا ہے تو صرف ایک کمرے میں سمیٹ جاتے ہیں، لیکن پیسہ کتنا لگا رہے ہیں۔ وہی ہمارے اسکولوں کی بات اگر کروں، جب میں بچپن میں دیکھا، یہ میں نے سٹیجز دیکھی ہیں معاشرے میں، لیکن سکولوں کی حالت کو بدلتے ہوئے اس کا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ بچے تب بھی ٹاٹ کو ترستے تھے، پھٹے ٹاٹ تب بھی تھے، کھلی کھڑکیاں تب بھی تھی، چھت سے پانی تب بھی ٹپکتا تھا اور آج بھی ٹپکتا ہے۔ بس اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ عام آدمی جو ہے اپنے گھر کی ترقی کر گیا، لیکن جس سے معاشرہ بہتر بنتا، ہماری نسلیں بہتر بنتی، اس سکول کی بہتری کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ آج میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، میں کوشش کروں گا، میرے وجود میں جتنا ہوگا، ایجوکیشن کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارا گھر بہتر نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہوگا۔ اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ 6 سال کے بعد جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے، ہمیں یہ ایگزام کا سیشن تھوڑا الگ رہتا تھا، تو ہم نے بھی بات رکھی، بہت سارے ڈیلیگیشن گئی، ہماری میڈم جو منتری ہیں ایجوکیشن کی، سکینہ انتو جی، انہوں نے 9th کلاسز تک جو ہے وہ ایگزام کا سسٹم چینج کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ جب لوگ چن کے جاتے ہیں تو وہ عوام کی ضروریات پہ بات کرتے ہیں اور ان کے لیے پالیسی بناتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ 2 مہینوں کے بعد سکول ہمارے بند ہوتے تھے اور اس کے بعد ایگزام کی تیاری کرنی پڑتی تھی، لیکن اس میں بھی ہم سدھار لائیں گے، ایجوکیشن میں بہتر پالیسی بنائیں گے، اور ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سرکار سے پوری امید لگا کر آیا ہوں، اور ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ بہتر انفراسٹرکچر، سمارٹ کلاسز ہم اپنے بچوں کو، جس سے تعلیم بہتر ہوگی، وہ دینے کا کام کریں گے۔ اور آپ کے اس سکول میں آیا ہوں، ہیڈ ماسٹر صاحب کو یاد کرانے کے لیے انہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مارچ یا اپریل کے مہینے میں آپ کے پاس یہاں سمارٹ کلاسز ہے؟ کوشش کریں گے، اگر آپ کو ضرورت ہوگی ان بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے
تو آپ کو جو چیزیں ہم سے چاہیے مجھے بتا دینا اور ہم کریں گے. اور اسکول کی بلڈنگ کے لیے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں جو سرکار بنی ہے، جس سرکار کا ہم حصہ ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے پریارٹی ایجوکیشن کو ہونی چاہیے اور ہوگی بھی، کیونکہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. جب تک نہ ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی، ہمارے یہ جو نئی نسل ہے اس کا تو پرانا وقت لوٹا نہیں سکتا ہوں، ان کا جو بتایا ہوا وقت وہ تو نہیں لوٹا سکتا ہوں، لیکن جو ان کا آنے والا کل ہے، ہمارے بچوں کا جو بہتر کل ہے، اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، پوری کوشش کروں گا. بہرحال آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور جموں کشمیر کی عوام کو، کیونکہ بہت لوگ مجھے دلی سے، دیش کے الگ الگ حصوں سے مجھے دیکھتے ہیں. آج تو میں اسمبلی کا ایک حصہ ہوں، سرکار کا ایک حصہ ہوں. لوگ کہتے ہیں مہراج چیختا کیوں ہے؟ ارے اگر درد دیکھنا ہے تو چلے آؤ ان پہاڑوں میں. ہمارے اندر بھی جسم کے اندر روح ہے. ہمارے بچے سردیوں میں آج بھی بنا کھڑکیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بنا ڈیسکوں کے اس زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا درد جب بیان کرنے کو آ جاتا ہوں تو بڑی بڑی طاقتیں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے آیا. ارے نشے میں تم ڈوب جاؤ گے جب میرے ان بچوں کی تعلیم کا حلیہ دیکھو گے، ان کا بچھونا دیکھو گے، ان کا انفراسٹرکچر دیکھو گے تو دکھ تو تمہیں بھی ہوگا. لیکن ان لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. ابھی میں پیچھے سکول میں دیکھ کر آیا اور جتنا درد میں لے کر آیا ہوں، بیان جس دن کروں گا تو دنیا کہے گی کہ دیوانہ ہے. لیکن میں تو یہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں اور دیش کے الگ الگ سٹیٹ سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سکول ہے میرے پہاڑوں کا، بغل میں ایک بلڈنگ ہے ہوڑاؤ. کتنا انرول ہے سر ہمارا ادھر؟ 300 کے آس پاس ہمارے بچے ہیں. اور ان بچوں کو معصوم چہروں کو بھی دکھا دو. ہو ذرا بہتر ہو، بہتر ہو. یہ معصوم چہرے تم بھی دیکھ لو. اگر ان کے مستقبل پر کسی نے ڈاکہ ڈالا اور معراج اس کا حصہ ہو تو معراج کی زبان سے کیا پھول کھلیں گے یا انگارے نکلیں گے؟ آپ میرے بچوں کی تعلیم کو بہتر کر کے دو، ان کا مستقبل بہتر بنا کے دکھاؤ. معراج آپ کی تعریفوں کے پھول باندھے گا. ورنہ اگر آپ میری نسلوں کی بربادی چاہتے ہو، میں نے اسمبلی میں بات کی، میں نے کہا کہ مجھے اسٹیٹ لیول کے کمپٹیشن میں اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں نیشنل لیول کی کمپٹیشن میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا جو طرز ہے وہ ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتا. میرا بچہ یہاں پر بیٹھا ہے، ان کا بچہ سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے. ان کے بچوں کی پرورش کے لیے ان کی گاڑیوں کا انتظام ہے، مارشل کا انتظام ہے، بسز کا انتظام ہے. ان کے کھانے کی فکر ہو رہی ہے، ان کی وردی بہترین ہے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت سارے بہتر سکول ہیں، ان کے پاس بہت ساری کوالٹی کی ایجوکیشن کے لوگ ہیں. وہاں ٹریننگ ہر قسم کی ہوتی ہے. لیکن میرے بچوں کا اس قسم کا سکول اور کمپٹیشن آپ نیشنل لیول میں کرانا چاہتے ہیں. معراج نے اس کی آواز اٹھائی اور اس کی وجہ یہ ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ ہم پہاڑوں میں لوگ ہیں تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم دیش اور دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ انفراسٹرکچر تو بنا کر دو. جس دن میرے علاقوں کے اندر بہتر انفراسٹرکچر ہوگا تو دنیا سے کمپٹیشن کرنے میں کبھی نہیں ہچکچائیں گے، نیشنل لیول پر کبھی بھی نہیں ہچکچائیں گے. لیکن میں نے کہا ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری یہاں پر پوسٹیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری ایجوکیشن اس طرح سے ہوئی ہے. ہماری پوسٹیں
تحصیل لیول پر ہونی چاہیے، ہمارا کمپٹیشن تحصیل لیول پر ہونا چاہیے، ہمارا کمپٹیشن ہماری پنچایت لیول پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارے یہاں اس علاقے کے اندر اگر کوئی پوسٹ نکلے گی تو اس پوسٹ کو کمپٹیشن کے لیے ہمیں اسٹیٹ لیول کا کمپٹیشن دیا جائے گا، تو ہمارے ان بچوں کی تعلیم سے کیا آپ امید کر سکتے ہو جن بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچھونا نہیں ہے؟ میں ابھی ایک بات کہہ کر آیا ہوں، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا، میں نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے برائلر کے جو وہ چوزے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے برائلر کے جو چوزے ہوتے ہیں، اس کی گورنمنٹ کے پاس ایک پالیسی ہے، ان کو شیڈ اس سے بہتر بنا کے دیتے، ان کو سردیوں کے اندر بخاری کا انتظام، ان کے ٹمپریچر کا خیال کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو ہمارے انسانوں کے بچے ہیں، تم نے ان کی پرورش کے لیے ان کے ٹمپریچر کا کبھی خیال کیا؟ ارے ان کی تو کھڑکیاں تم نے کھلی چھوڑ دی، چوزوں کی فکر کی ہے، لیکن میرے بچوں کی پرورش کی فکر کی نہیں کسی نے۔ اور پھر درد کی بات کرتے ہیں، کبھی لوٹ آنا، کبھی چلے آنا ان پہاڑوں میں۔ میں ان لوگوں سے بھی ناراض ہوں جو ہمارے کے ایس آفیسر ہیں، جو ہمارے بڑے عہدوں پہ آفیسر ہیں، انہیں بھی آنا چاہیے تھا، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی فکر کرنی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا ادھر آفیشلز کو، بتانا چاہیے تھا لیڈرز کو کہ ہمارے علاقے میں یہ کمیاں ہیں۔ ارے کن کن چیزوں کے خلاف میں بولوں؟ سڑک کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، سکولوں کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کا کردار اچھا نہیں ہے، میرے ملازم میرے غریب کے ساتھ ویوہار اچھا نہیں کرتے ہیں، غریب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہر طرز پر، ہر محاذ پر مشکلیں اتنی ہیں، کس کس کا درد بیان کرنے لگ جاؤں۔ کوئی ایک ایسا سسٹم تو ہوتا، کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا جہاں سے کسی غریب کی سنوائی ہوتی، جہاں میرا دل خوش ہوتا کہ کوئی ادارہ ایسا ہے جہاں میرے غریب اور مظلوم کی بہتری کی بات ہوتی ہے۔ وہ تو دکھائی نہیں، وہ تو دکھائی نہیں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن آپ بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھی استاد ہیں، آپ بھی اس سکول کا حصہ ہیں، ہم کن مشکلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وقت ہم نے کہا آپ کا واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن اس وقت میں، ان حالات میں آپ کو نکھر کر آنا ہے، آپ کو دکھانا ہے دنیا کو، جو آپ کے پاس ہنر ہے اس ہنر پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس ہنر کو آپ نے قابو کرنا ہے، اس ہنر کو آپ نے نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ اگر اس ہنر کو آپ نکال گئے، جس طرز سے معراج ہے، میری ایجوکیشن بھی ان پہاڑوں میں ہوئی ہے، میرے استاد بھی یہاں کے لوکل ہیں، وہ آج بھی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہمارے قیوم صاحب پیچھے ہیں، ان کے وہاں میں ان سے تعلیم حاصل کیا ہے نا، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، ان کا ایک شاگرد آج اس جموں کشمیر کی ریاست کی سیاست میں ایک بدلاؤ کا حصہ ہے، اور ہم نے وہ کیا کیونکہ ہمارے اندر جو تھا وہ دیش اور دنیا، یہاں جموں کشمیر کی سیاست کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے، آج اس مقام پر کھڑے ہیں، اور کسی کو کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی ان سے ہمیں محروم رکھا۔ تو ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ میری نسلوں کو برباد کرنے میں مت لگو، کیونکہ معراج کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے بہتر انفراسٹرکچر کی آواز اٹھا رہا ہوں، یہ وہی سکول ہے، کچھ سال پہلے اس سکول کی دیوار لگ رہی تھی اور میں یہاں کھڑا ہو کر اس کی تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ تب تو میرے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، لیکن مجھے اس دن تکلیف ہوئی تھی، شاید اساتذہ کرام کو یاد ہوگا، اور یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ ہمیں درد تب بھی اس نسل کا تھا، اور آج بھی آپ کی یہ جو پیداوار ہو رہی ہے، آپ کا جو مستقبل ہے، میرے ہوتے ہوئے کم از کم آپ کے لیے تکلیفیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے تو اٹھا لی، لیکن اپنی نسلوں کی بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کا تماشا میں نہیں دیکھ سکتا۔
اور میں امید کرتا ہوں سرکار اس میں مجھے پورا کوآپریٹ کرے گی. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, یہ ہماری صرف کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہے, پورے اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ اسکولوں کا حلیہ بد سے بدتر ہے. ہم پورے اسٹیٹ کے اسکولوں کو بہتر بنانے کی بات کریں گے. جس علاقے میں مظلوم کے بچے ہیں انہیں بہتر تعلیم دینے کی خواہش کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور